السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم فضل اور رحمت سے آپ سب ٹھیک ہوں گے. جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا ہمارا ریٹیل کا 4 یونٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو آج ہم یونٹ 5 اٹھائیں گے جو کہ ہے کسٹمر سروس. کہ کسٹمر کی ہم کیسے سروس کرتے ہیں, کسٹمر کا جو بھی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتا ہے یا کوئی پرابلمز ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں اور ان کو کیسے سروس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج جو ہمارا پہلا سیشن ہے وہ ہے کسٹمر نیڈس اینڈ سروس. چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. اب کسٹمر نیڈس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے اور سروس میں کیا پڑھنا ہے, جو آبجیکٹیو ہے ہمارا اس سیشن فرسٹ کا. ایک تو ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ آئیڈینٹیفائنگ کسٹمر نیڈس اینڈ بیہیویئر, یہ پہلا اس کا سب ٹاپک ہے سیشن 1 کا. دوسرا ہے بیسک نیڈس آف اے کسٹمر. تیسرا ہے اس میں ہمیں جو پڑھنا ہے رول آف کسٹمر سروس ان ریٹیل. اور چوتھا ایلیمنٹ ہے اس کا ایلیمنٹس آف کسٹمر سروس. ٹھیک, اور پانچواں ہے ایڈوانٹیج آف کسٹمر سروس, کہ ہم کسٹمر سروس کی جو دیتے ہیں اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے. ٹھیک ہے, فائدہ کیا ہے اس چیز کا. چلے آج صرف 2 ٹاپک دیکھیں گے اس میں سیشن 1 میں, آئیڈینٹیفائنگ کسٹمر نیڈس اینڈ بیہیویئر. دوسرا دیکھیں گے کہ کسٹمر کی بیسک نیڈس کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے جو آئیڈینٹیفائنگ کسٹمر نیڈس اور بیہیویئر میں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ the buying behavior of any customer depends on their needs. Obviously جو بھی کوئی کسٹمر کوئی خریداری کرتا ہے وہ ایسے نہیں خریداری کرتا اٹھ دیا گھر سے اور کچھ بھی خرید لیا. نہیں, جب تک اس کی ضرورت نہ ہوگی کسی چیز کی تب تک وہ خریداری نہیں کرتا. مان لو گھر میں کھانے کا تیل ختم ہو گیا تو وہ ایک ضرورت بن گئی ایک گھر والے کی, تو وہ جاتا ہے بازار جاتا ہے مارکیٹ جاتا ہے وہاں سے تیل خرید کے لاتا ہے, تو اس کی ایک نیڈ بن جاتی ہے. تو وہ اس کا بائنگ بیہیویئر جب تک اس میں ایک وہ دماغ میں یہ آ جائے کہ ضرورت پڑ گئی تبھی وہ خریداری کرنا سٹارٹ کرے گا, شاپنگ کرنا سٹارٹ کرے گا. ٹھیک ہے, کسٹمرس نیڈس کین بی آبجیکٹیو. تو جو کسٹمر ہوتا ہے اس کی نیڈس آبجیکٹیو ہو سکتی ہیں, جیسے کہ فزیکل نیڈس آبجیکٹیو میں آتا ہے, لائک فوڈ ہماری ضرورت ہے, نیڈ ہے. شیلٹر رہنا, جو مکان یہ ہماری ضرورت ہے. کلودنگ کپڑے ہماری ضرورت ہے. اور سبجیکٹیو نیڈ ہو سکتی ہے, 2 نیڈس ہو سکتی ہے کسٹمرس کی, یا تو آبجیکٹیو یا تو سبجیکٹیو. آبجیکٹیو میں فزیکل نیڈس لائک فوڈ شیلٹر کلوتھنگ آتا ہے, اور سبجیکٹیو نیڈ میں آتے ہیں ایموشنل یا مورل یا اسپریچول نیڈس لائک گڈ بیہیویئر, کہ میرا بیہیویئر اچھا مطلب کیسا بہت بہتر ہو جائے, میری عزت سیلف اسٹیم کیسے بہت زیادہ بڑھ جائے, وہ میری ضرورت ہے. فیئرنیس یا مطلب باعث نہیں ہوں, فیئرنیس یہ نہیں ہوتی خوبصورتی یہاں پہ, بٹ باعث نہیں ہو کہ میں ایک کے لیے زیادہ اچھا سوچوں گا دوسرے کے لیے کم اچھا سوچوں گا. تو وہ فیئرنیس مطلب باعث نہیں ہونا چاہتا ہوں میں. تو میرے میں وہ کیسے آئے گا, وہ میری ضرورت ہے کہ میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں ہر کسی کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ نیڈس ہے جو کسٹمرز کی آتی ہے, کسٹمر کی یا کسی بھی انسان کی. ٹھیک, کسٹمرز نیڈس ویری ود پلیس اینڈ ایج گروپ. اوبویسلی کسٹمر کی نیڈ چینج ہوتی ہے ود ریسپیکٹ ٹو دی پلیس, جو جگہ رہتی ہے, یا ایج گروپ کی وجہ سے. مثال کے طور پر جگہ کی اگر بات کروں گا میں, اب یہاں پہ کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے, کشمیر میں ہمارے ونٹرس میں ایک نیڈ ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں کانگڑی بھی ہونی چاہیے, ہمیں فرن بھی ہونا چاہیے, جیکٹس ہونے چاہیے. تو یہ ہماری ضرورت ہے ود ریسپیکٹ ٹو نیڈ. ٹھیک, بٹ انہیں دنوں ونٹرس میں جموں میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی زیادہ. ہاں وہاں پہنیں گے سویٹر زیادہ سے زیادہ, یا جیکٹ پہنیں گے زیادہ سے زیادہ, وہ فرن نہیں پہنتے, ان کو کانگڑی کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کسٹمر کی نیڈ کس پہ, جگہ پہ, کہ کون جگہ کہاں پہ, وہاں ویسے ہی کسٹمر کا بائنگ بیہیویئر ہوتا ہے, وہ خریداری ویسے ہی کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دی پلیس. اور ایج گروپ, اب مان لو جو ایک پروڈکٹ جو نیڈس ایک 20 سالہ لڑکے کی یا لڑکی کی ہوتی ہے, وہ نیڈس ایک چھوٹے بچے کی جو 8 سال کا یا 10 سال کا ہوگا, ان کی نیڈس وہ ویسی نہیں ہوتی. اب مان لو آپ 5th کلاس 6th کلاس میں پڑھتے تھے, تب ہمیں کیا پتا تھا کہ یار جینز پینٹ جو کٹ ٹون جینز ہوتے ہیں, یا کوئی اور لائک لڑکیوں کا اگر ہم بولیں گے شرارہ, تو 5th کلاس کی لڑکی کو کیا پتہ شرارہ کیا ہوتا ہے, یا کوئی اور جو آپ کو لائک اس کی بات کروں گا میں کپڑوں میں وہ پسند ہوگا. تو جو 20 سال کی لڑکی کو ضرورت ہے, 20 سال کی لڑکی کو پتہ ہے مجھے اسٹریٹ پلازو چاہیے, شرارہ چاہیے, یا سلیکس چاہیے, بنسبت أکِس جو یُس 5مہِ بَچہٕ آسہِ پَران لڑکی.
تو ایج گروپ میٹر کرتا ہے, ہر کسی کی نیڈ الگ الگ ہوتی ہے. 20 سال کی عمر میں الگ نیڈ ہوتی ہے, زیادہ نیڈس ہوتی ہے, بٹ 10 سال کی عمر میں تھوڑی کم نیڈس ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 20 سال کی ایج میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میری ضرورت ہے موبائل فون ہے, مجھے موبائل فون ہونا چاہیے. بٹ 10 سال کی عمر میں زیادہ تر لوگوں کے پاس موبائل, یا لڑکوں کے پاس یا لڑکیوں کے پاس موبائل فونز نہیں ہوتے, نہ ضرورت ہی ہوتی ہے, ان کی نیڈ ہی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کسٹمرس نیڈس آر دا اسٹیپنگ اسٹون ٹو آل ماڈرن مارکیٹنگ کانسیپٹس. جتنی بھی کسٹمر نیڈ, جو کسٹمر نیڈ ہے, جتنے بھی کوئی بزنس اس وقت مارکیٹ میں رن کر رہے ہیں, دیٹ اونلی ڈپینڈس, دیٹ ریوالوز اراؤنڈ دا کسٹمر نیڈس. جو کسٹمر کی نیڈ ہوتی ہے ود ریسپیکٹ ٹو دیٹ نیڈ, جتنے بھی ورلڈ بزنس ہے اسی ریگارڈنگ وہ اپنا پروڈکٹس بناتے رہتے ہیں. کسٹمر کی نیڈ اگر موبائل فون نہیں ہوتی تو موبائل فون کمپنیز موبائل فون نہیں بناتے. کسٹمر کی نیڈ اگر جیکٹس بنانے نہیں ہوتے تو جیکٹس خریدنے نہیں ہوتے تو کمپنیز جیکٹس بناتے نہیں. ٹھیک. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسٹمر کی ضرورت کیا ہے, نیڈ کیا ہے. اکارڈنگ ٹو دیٹ نیڈ مارکیٹنگ کمپنیز, جو بھی کمپنیز ہوتی ہے ان کا مارکیٹنگ کانسیپٹ ہی ریوالو کرتا ہے اسی کے ارد گرد, تو وہ اپنے پروڈکٹس ویسے ہی بناتی ہے. اب مان لو کولگیٹ ہے, ٹوتھ پیسٹ ہے, بٹ اس میں بھی ہزاروں قسمیں ہیں. کولگیٹ سالٹ, کولگیٹ سینسیٹیو, کولگیٹ پتہ نہیں کیا کیا, مطلب الگ الگ قسم کی. وہ کیوں بناتے ویسا؟ کیونکہ سب کو ضرورت ہے. ان کو پتہ ہے کسی کے دانت پیلے ہیں تو اس کے لیے ٹوتھ پیسٹ چاہیے, کسی کے دانتوں میں سینسیٹیوٹی ہوتی ہے تو ان کو اس کے لیے ٹوتھ پیسٹ چاہیے, کسی کے دانت تھوڑے کمزور ہے تو ان کے لیے کیلشیم سالٹ والا یہ ٹوتھ پیسٹ ہونا چاہیے. تو ود ریسپیکٹ ٹو دی کسٹمرز نیڈ کمپنیز اپنا پروڈکٹس بناتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں کسٹمر کی نیڈ کو, جو مین ٹاپک ہے اس کا, ہمیں کسٹمر کی نیڈ کو کیسے جاننا ہے. تو ریٹیلر جو ہے اس کو 3 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے تاکہ وہ کسٹمر کی نیڈ کو جان سکے. کیا کیا؟ ایک, کمیونیکیٹ افیکٹولی ود دی کسٹمرز اینڈ سیٹسفائی دیئر نیڈس. جب بھی آپ کسٹمر کے ساتھ بات کریں تو آپ بہت ہی اچھے سے انتھوزیاسٹکلی بات کرو. انتھوزیاسٹکلی مطلب کیسے بات کرو کہ سو کے بات نہیں کرا. اگر مان لو میں اپنے شو روم میں ہوں, میرے پاس کسٹمر آ گیا, اس نے بولا بھیا مجھے نا ایک اچھی سی شرٹ دکھا دو. میں بولوں گا ہاں وہاں پہ شرٹیں لگی ہوئی ہے, جا دیکھ لو. تو یہ افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہوا. میں نے ان کو بولنا ہے کہ آپ کو اپنے لیے ہے سر, آپ کو کاٹن میں چاہیے, آپ کو لینن میں چاہیے, یا آپ کو کسی اور اسٹف میں چاہیے, یا آپ کا سائز کیا. بہت اچھے سے اس کو کویشچن پوچھنا ہے. کلر کون سا آپ کو پسند ہے سر, آپ کو ہائی رینج, مڈ رینج یا لو رینج میں آپ کو پروڈکٹ چاہیے کیا. تو افیکٹو کمیونیکیشن سے ہمیں اس کی مطلب کویشچننگ کر کے پروبنگ کر کے اس کی نیڈ کو سمجھنا ہے, ضرورت کو سمجھنا ہے. اس کو پارٹی ویئر چاہیے کہ اس کو نارمل ویئر چاہیے, کون سے کپڑے اس کو چاہیے. تو وہ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم ان کو کویشچنز پوچھیں گے اور وہ آنسر دیتا رہے گا اور ہمیں ضرورت اس کی پتہ چل جائے گی. تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ کسٹمر کی نیڈ کیا ہے. دوسرا ہے لک فار ڈفرینٹ ویز ٹو ریکارڈ کسٹمرز فیڈ بیک. دوسرا یہ چیز, جب آپ بات کرو گے اچھے سے کمیونیکیٹ افیکٹولی کرو گے, پروڈکٹ نالج دو گے اس کو, تو اس کے بعد کسٹمر سے فیڈ بیک لیا کرو. فیڈ بیک ان دا سینس کہ کسٹمر کو بولا کرو کہ آپ کو ضرورت ہے کچھ, یا کچھ اور چاہیے آپ کو مطلب کوئی اور پروڈکٹ تو نہیں چاہیے. جب یہ چیزیں ہو گئی, فل ڈن ہو گیا, اس کے بعد کسٹمر کا فیڈ بیک لو کہ سر میں نے آپ کو اچھے سے ڈیل کیا, آپ کو کچھ کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں. آپ نے یہ ساری چیزیں بول کے, یہ ساری چیزیں آپ نے بات کر کے ان سے یہ سب کچھ جان کے آپ نے بتا دیا کسٹمر کو کہ آپ اپنا فیڈ بیک دو کہ مطلب آپ کو ہمارا شو روم اچھا لگا کہ نہیں لگا. وہ ساری جانکاری اس سے لو کہ ہمیں اور کیا چیزیں کرنی چاہیے اپنے شو روم میں, سو دیٹ آپ کو بینیفٹ ملے اور زیادہ اچھے سے. ٹھیک. کسٹمر کا الگ سے ایک کسٹمر فیڈ بیک لو. ٹھیک. اس کے بعد افیکٹو یوز آف فیڈ بیک اینڈ ادر انفارمیشن ٹو ٹیک افیکٹو ڈیسیجن ریگارڈنگ مارکیٹنگ, بائنگ, مرچنڈائزنگ اینڈ سیلنگ. جب آپ کسٹمر سے جانکاری حاصل کرتے ہو, صرف ایک ہی کسٹمر سے نہیں, باقی کسٹمر سے بھی اگر جانکاری حاصل کرتے ہو کہ ہمارا جو مطلب پروڈکٹ ہے وہ آپ کو اچھا لگا کہ اس میں کچھ اور ہمیں بہتر کرنا چاہیے تاکہ کسٹمرز اور زیادہ ہمارے پاس آ جائیں. تو جب یہ اس کسٹمرز, ایک کسٹمر فیڈ بیک تو دے گا نہیں, بہت سارے کسٹمرز آپ کے پاس آ جائیں گے جو فیڈ بیک دے سکتے ہیں آپ کو. تب آپ کیا کریں گے؟ پھر اسی فیڈ بیک کو یوز کرو. وہ فیڈ بیک یوز کیا کریں گے؟ مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے مجھے, اب اپنے پروڈکٹس کو پچ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بائنگ بیہیویئر ہوگا کسٹمر کا, تو وہ کیسا ہم اور زیادہ انکریز کریں گے, کسٹمرز کیسے زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس خریداری کر سکتے ہیں انہی فیڈ بیک کو یوز کر کے, کہ ہمیں آفرز دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے. مرچنڈائزنگ پہ فوکس کرنا چاہیے. مرچنڈائزنگ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ لائن جتنے بھی ہے پروڈکٹس,
ایک پروڈکٹ نہیں ہزاروں قسم کے پروڈکٹس رکھو تاکہ کسٹمر آپ کے شو روم سے نہ جا کے صرف آپ کے پاس ہی خریدے, کہیں اور نہ جا کے صرف آپ کے پاس ہی وہ پروڈکٹ ان کو اویلیبل ہو جائے. اب کسی کو اسٹریٹ کالر پسند آتا ہے اس میں شرٹ میں, کسی کو نارمل کالر پسند آتا ہے, کسی کو کالر پسند نہیں آتا. تو یہ ساری اویلیبلٹی آف پروڈکٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے. جب ہوں گی تبھی کسٹمر آپ ہی کے پاس رکے گا, دوسری جگہ اس کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو وہ مرچنڈائزنگ ہے, آپ کو ملٹیپل پروڈکٹس رکھنے ہیں وہاں. اور سیلنگ کا زیادہ فوکس کرنا ہے کہ آپ کو اپنا بھی دھیان رکھنا ہے, اپنے بزنس کا دھیان رکھنا ہے کہ پروفٹ آ جائے. آپ کو کسٹمر کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ وہ اس کے جیب پہ زیادہ بھاری نہ پڑے. آپ کو صرف اپنا مفاد ہی نہیں دیکھنا ہے, آپ کو کسٹمر کا بھی دھیان رکھنا ہے, اس کی ضرورت کو دھیان رکھنا ہے. یہ نہیں کسٹمر کی ضرورت اگر 1000 روپے میں پوری ہوتی ہے تو آپ اس کو 2000 کی چیز چپکا دو. نہیں, آپ کو بس 1000 روپے کی ہی اس کو دینی ہے, سو دیٹ جب آپ کی آنیسٹی اس کو مطلب بہت اچھی لگے گی, یا باقی چیزیں آپ میں بہت, آپ کا کمیونیکیشن اسکل آپ کو ان کا بہت اچھا لگے گا, تو وہ آپ کے پاس ہر بار ہی آئے گا, وہ ہمیشہ آ جائے گا آپ کے پاس, وہ کہیں اور نہیں جا پائے گا, وہ لائل کسٹمر بنے گا آپ کا. اور ایک چیز ان کا دھیان رکھنا ہے اس میں, جب بھی آپ کسٹمر کی نیڈس کو جاننے کی کوشش کرتے ہو, اس کا فیڈ بیک لیتے ہو, تو ڈیورنگ دس کنورسیشن آپ کو اپنا کمیونیکیشن اسکل بہت ہی مطلب ہسمکھ چہرہ رکھنا ہے. یہ بوم بوتھ اچھن بہن کہیں, آپ کو بہت ہی اچھے سے اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے, ہاتھ بند کر کے ایکشنز کے ساتھ بات کرنا ہے, غصے میں بات نہیں کرنا ہے, نیٹ اینڈ کلین رہنا ہے آپ کو خود, ٹھیک. تو جب یہ چیزیں آپ کے پاس اسکل آ جائیں گی, تبھی آپ کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہے گا. اگر آپ صاف ستھرے نہ ہوں گے, صاف ستھرے کپڑے پہن کے نہ ہوں گے وہاں اپنے شو روم میں, تو آپ کے پاس آنے کی کوشش بھی کوئی نہیں کرے گا. خبر کیا سران کر رہے ہیں, بہت کیا کت کنچا. تو وہ چیزیں بھی آپ کو دھیان میں رکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو ان 3 چیزوں کا خاص کر دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس طرح سے کسٹمر کی نیڈ کو جان سکتے ہو. اس کے بعد ہے جو مین چیز ہے, بیسک نیڈس آف اے کسٹمر. کسٹمر کی بیسک نیڈس کیا ہے, ٹھیک. اب سب سے پہلے کسٹمر کی بیسک نیڈ کیا ہے, وہ ہے وارم ویلکم. کسٹمر ہمیشہ چاہتا ہے کہ جب بھی میں کسی شو روم میں جاؤں تو مجھے ایک اچھا سا گریٹ کرنے والا کوئی بندہ سامنے آ جائے, ویلکم ملے. مثال, دا سیلس پرسن ہیز ٹو ویلکم دی customer warmly and greet him or her graciously. The customer should not feel neglected when he or she approach the retailer or sales associate. اب ایک کسٹمر چاہتا ہے, اس کی بیسک نیڈ میں یہ آتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے وارم ویلکم ملے, مجھے اچھے سے کوئی گریٹ کرے وہاں, سو دیٹ اس کو یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی نیگلیکٹ کر رہا ہے, مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے یار, ان کو میری ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے اس شو روم میں آنے کی اب کیا ضرورت, میں کہیں اور جاؤں گا, ٹھیک. اب مان لو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ مان لیتا ہوں آپ کہیں مطلب کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان أسۍ گژھو پٔژھۍ لاجہِ کُنہِ جایہِ, ٹھیٖک. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پٔژھۍ لاجہِ گٔے, اَتہِ چھِ ساروِیَن سۭتۍ یِم کَتھ کَران, مےٚ سۭتۍ چھِنہٕ کَتھ کَران کینٛہہ, سلام دٲخٕر گوٚو, پَتہٕ کٔرٕکھ نہٕ سیوٚد پٲٹھۍ کَتھا وَتھا کینٛہہ, چھِ پنٛنہِ جایہِ چھِ باسان سُہ عجیٖب ہیوٗ. تو میں زیادہ سے اس وقت کیا کروں گا, میں نکلنے کی کوشش کروں گا. تو ویسے ہی کسٹمر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب یہ شو روم میں جاتے ہیں ہمیں اپنے موبائل فونز میں گھس کے موبائل پہ گیمز کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت, اپنے کاموں میں مصروف ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. بٹ جب کسٹمر آتا ہے آپ کو ایکٹیو رہنا ہے, آپ کو ان کو گریٹ کرنا, اچھے سے ویلکم کرنا ہے ان کو شو روم میں, تاکہ ان کو یہ لگے کہ میں کوئی ہوں, میں کوئی خاص ہوں ان کے لیے, تبھی یہ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وارم ویلکم اس کی ایک بیسک نیڈ ہے. دوسرا ہے اس کا انڈرسٹینڈنگ. Marketing needs to understand and appreciate views, expressions and feelings without any criticism or judgment for the satisfaction of the customer. اب مین چیز ہے, ہمیں ایک ریٹیلر کو یا مارکیٹر یا ریٹیلر جو بھی ہے, ان کو ہمیشہ یہ سمجھنا ہے, ہمیں کسٹمر کو سمجھنا ہے, اس کے کیا ویوز ہے, اس کے ایکسپریشنز ہے کس چیز کے لیے, وہ کیا چاہتا ہے یا وہ بول کیا رہا ہے. اس پہ ہمیں کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا. مان لو اگر وہ کچھ بول رہا ہے اس پہ, نہیں یار آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے, یہ نہیں. مطلب جو کشمیری ریٹیلرز کرتے ہیں, یا کر ژھۄپ ژےٚ چھے سکھ پتہ, ژام آز یور تِلہٕ ڈَبہٕ نِنۍ, ژےٚ کیٛاہ پتہ چھے, ژےٚ کیٛاہ چھُے وٕنہِ وٕچھمُت. تو وہ چیز کرٹیسائز نہیں کرنا ہے کسٹمر کو, ججمنٹل نہیں ہونا ہے. ہمیں بس اس کی سیٹسفیکشن دیکھنی ہے کہ اس بندے کا, کسٹمر کا سیٹسفیکشن کس چیز میں ہے, یہ کتنا خرچ کرنا چاہتا ہے. اکارڈنگلی ہمیں اسی کے حساب سے موو کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم اپنا ہی اس پہ جھاڑیں گے تو وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا, وہ اسی وقت نکلے گا. زیادہ سے زیادہ آپ کیا بولو گے پھر, نکنے سے کیا وش میں سے ہی کسٹمر, تو وہ نکلے گا اور آپ سے کھو ہی جائے گا. دوسری باری وہ آپ کے پاس آنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا, ٹھیک. تو ہمیں کسٹمر کو اپریشیٹ کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے کہ وہ بولنا کیا چاہتا ہے, اس کے ایکسپریشنس کیا ہے, فیلنگس کیا ہے, اس کو لینا کیا ہے. تو اس پہ ہمیں کرٹیسائز یا ججمنٹل نہیں ہونا ہے, ٹھیک ہے.
ہمیں بس اس کی سیٹسفیکشن کو فلفل کرنا ہے، اس کی نیڈ کو فلفل کرنا ہے تاکہ وہ سیٹسفائی ہو جائے، ٹھیک ہے. تو دوسرا ہے اس کا انڈرسٹینڈنگ. تیسرا ہے اس میں ہمیں فیئرنیس. فیئرنیس پھر سے یہاں ورڈ آ گیا، یہ خوبصورتی یہاں نہیں ہے. فیئرنیس مطلب کہ وہ جس طرح اگر ایک کسٹمر آ گیا گاڑی میں، ٹھیک، ایک شو روم میں ایک کسٹمر آ گیا، وہ گاڑی سے نیچے اترا، گاڑی 10 لاکھ کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے. اب میں بھی ایک دوسرا کسٹمر اسی شو روم میں گھسا، بٹ میں سائیکل پہ آ گیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو سائیکل پہ کسٹمر ہے اس کو بھی اتنی عزت، وارم ویلکم، گریٹنگ ملنی چاہیے جتنا ایک وہ کسٹمر جو گاڑی سے اترا، ٹھیک. تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے ٹریٹ ایکولی کیا جائے شو روم میں یا کہیں بھی بزنس میں. Customers get very annoyed and dissatisfied when they feel they are not given due attention in the retail store. Obviously اگر میری طرف کوئی دیکھے گا نہیں، غور نہیں کرے گا، بٹ سب اس کے پیچھے لگے ہوں گے جو گاڑی سے اترا، تو کسٹمر انوائنگ ہو جائے گا، وہ اریٹیٹ ہو جائے گا، وہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کا سیٹسفیکشن لیول پورا نہیں ہوگا. یار یہ تو میری طرف دھیان ہی نہیں دے رہے، وہ وہاں سے نکلے گا، ٹھیک. وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے ہر کوئی کسٹمر ایکول ہوتا ہے. جس طرح اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کروں گا بٹ سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ بول رہا ہوں، جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو حج پہ کیا کرتے ہیں کہ سب کو بولا جاتا ہے آپ کو احرام پہننی ہے. احرام کائنڈ آف اے کفن، سفید کپڑا پہننا ہے ہمیں، ٹھیک. اب وہاں سفید کپڑا ہر کسی کو پہننا، وہاں اگر کسی مسلم کنٹری کا مسلم پرائم منسٹر بھی جائے اس کو بھی وہی سفید کپڑا پہننا ہے، اور ایک مزدور جو بھی ہوگا اس نے محنت کر کے حج پہ چلا گیا ہوگا اس کو بھی وہی سفید کرنا ہوگا. دیٹ از ایکویلٹی. وہ ایکویلٹی ہے ہر کسی کے لیے. تو یہاں بھی یہ ویسے ہی ہے کہ کسٹمر چاہتا ہے کہ جس طرح ایک بندے کو ٹریٹ ملتا ہے ویسے ہی مجھے بھی ملنا چاہیے، وہ کسٹمر چاہتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں فیئر رہنا ہے ہر کسی کسٹمر کے ساتھ، چاہے پھر کوئی کسٹمر سائیکل سے اترے، چاہے پھر کوئی کسٹمر گاڑی سے اترے، ٹھیک. ہمارے لیے دونوں سیم ہی ہے. آپ یو کی ناٹ جج کہ جو سائیکل سے اترا اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو جو گاڑی سے اترا اس کے پاس پیسے ہوں گے. گاڑی والا کیا پتہ لون کے انڈر دبا ہوا ہو، سائیکل والا ایسا بندہ ہے اس کی سائیکل اپنی ہے بٹ لون نہیں لیا ہو، اس کے پاس کافی پیسہ ہو سکتا ہے، ٹھیک. تو ہمیں ججمنٹل نہیں رہنا ہے، فیئر ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں ٹریٹ ایکولی کرنا ہے کسٹمرس کو. اس کے بعد کنٹرول مینس کہ کسٹمر ہمیشہ چاہتے ہیں کہ میری چلے. جب بھی میں شو روم میں جاؤں تو میری خود کی چلے. تو ہمیں یہ پرسیپشن جو کسٹمر کا دماغ میں ان کے بنا کے رکھنی ہے کہ آپ کا ہی چلے گا. ہز ڈیمانڈ ایٹ دی ارلیسٹ ود اے پازیٹیو آؤٹ کم. وہ چاہتا ہے کہ میری جو ڈیمانڈ ہے، میری جو نیڈ ہے، میری جو پروڈکٹ کی ضرورت ہے وہ جلدی سے جلدی پوری کی جائے، اور ود اے پازیٹیو آؤٹ کم، کہ مجھے پازیٹیو رزلٹ اس کا مل جائے کہ میں نے اگر یہ چیز مانگی تو مجھے جلد سے جلد یہ چیز پوری ہونی چاہیے اور ملنی چاہیے. تو کسٹمر کا یہ جو وشواس خود پہ ہوتا ہے، پرسیو کرتا ہے خود کو کہ میری یہ چیزیں ضرورتیں پوری کریں گے یہ ریٹیلر یا شو روم والے، تو ود اے پازیٹیو رزلٹ. تو ہمیں وہ چیز برقرار رکھنی ہے، کنٹرول اس کا پورا رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ بولو گے تو وہی ہوگا کیا. اوبویسلی جو کسٹمر چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بٹ جب نگیٹیو مانگیں ہوتی ہے، نگیٹیو مانگ کو ہم ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں بٹ پازیٹیولی ریٹیلیٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جھگڑا کر کے نالس تراؤس تھا، ٹھیک. یہ اس میں نیکسٹ ہے اس کا آپشنز اینڈ آلٹرنیٹیوز. ہمیں کسٹمرز کو ہمیشہ اس کی بیسک نیڈ ہے کہ کسٹمر چاہتا ہے کہ میں وہیں جاؤں جہاں مجھے بہت سارے آپشنز اور آلٹرنیٹیوز مل جائے ریگارڈنگ پروڈکٹس، ٹھیک. ہمیں کسٹمر کو ایجوکیٹ کرنا ہے ہر ایک پروڈکٹ کے ریگارڈنگ. مثال دیئر شوڈ بی آپشنز اینڈ آلٹرنیٹیوز اویلیبل فار دی کسٹمر. اگر پروڈکٹ ہے، مطلب مان لو موبائل ہے تو موبائل وہاں اویلیبل ہونے چاہیے فرام 1000 روپے سے لے کے 1 لاکھ تک بھی اگر ہو جائے، ٹھیک. مثال سیمسنگ کا گیلیکسی نوٹ 9 یا 10 یا 11، ٹھیک، یا آئی فون کا 11 والا سیریز وہ ہو جو 1 لاکھ کے آس پاس ہی آتے ہیں، ٹھیک. تو یہ ہر ایک پروڈکٹ 1000 سے لے کے آپ کو چاہے 1 لاکھ ہو، 10,000 ہو، جتنا بھی ہے ہر ایک پروڈکٹ وہاں اویلیبل ہونا چاہیے سو دیٹ کسٹمر کو بھٹکنا نہ پڑے. دا کسٹمرس مسٹ بی ایجوکیٹڈ اباؤٹ دی ویرائٹی آف پروڈکٹس اویلیبل. کسٹمر کو پورا ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ پروڈکٹ کس کام میں آپ کو فائدہ دے گا، یہ پروڈکٹ کیا کیا بینیفٹس آپ کو دیں گے، یہ پروڈکٹ کا کیا مقصد ہے آپ کی لائف کے لیے اگر آپ خریداری کرتے ہیں اس کی. تو یہ ہمیں کسٹمر کو ایجوکیٹ کرنا ہے اس چیز کے ریگارڈنگ. دے ول دین چوز ٹو پرچیز دی ڈیزائرڈ پروڈکٹس اینڈ سروس اویلیبل ان دا اسٹور. اوبویسلی جب کسٹمر کو ہم پوری پراپر نالج دیں گے پروڈکٹس کی، بہت سارے پروڈکٹس کی پراپر نالج دیں گے، ان کو ایجوکیٹ کریں گے پروڈکٹس کے ریگارڈنگ، تبھی یہ کسٹمر پرچیز سٹارٹ کرے گا. اس کا ڈیزائرڈ پروڈکٹ جو بھی وہ چاہتا ہے خریداری کے لیے، تو وہ پروڈکٹ یا تو خریدے گا یا سروس خریدے گا اکارڈنگ ٹو دی نیڈ جو اس کی ضرورت ہوگی.
ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے پڑھا کچھ بیسک نیڈس کسٹمر کی کیا کیا ضرورتیں ہوتی ہے, جس میں ہم نے وارم ویلکم, انڈرسٹینڈنگ, یہ چیزیں پڑھی. اور پہلا جو ٹاپک اس میں ہم نے پڑھا دیٹ واز ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دی نیڈس آف اے کسٹمر کی نیڈ کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے پہلے کسٹمرز کے ساتھ افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنا ہے تاکہ اس کی ہم ضرورت کو سمجھ سکیں. ہمیں اس کے فیڈ بیک کو لینا ہے, پھر اس فیڈ بیک کو یوز کرنا ہے تاکہ ہم آگے جا کے اور زیادہ اپنا بزنس اچھا بنا پائیں اس فیڈ بیک کو یوز کر کے, کہ کسٹمرز کو ہم آفرز دیں, کہ کتنے پروڈکٹس یہاں رکھیں, کیا سیلنگ اس کو کس رینج پہ ہمیں پروڈکٹس رکھنے ہیں تاکہ کسٹمر کو بھی بینیفٹ ہو اور ریٹیلر کو بھی بینیفٹ ہو. تو یہ کچھ نیڈس, یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم کسٹمر کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا تھا جنرل انٹروڈکشن تھا اس کا آئیڈینٹیفائنگ کسٹمر نیڈس کا, کہ کسٹمر تبھی خریداری کرے گا جب اس کو ضرورت پڑے گی. جب خریداری کی ضرورت نہیں ہوگی تو وہ جب اس کی نیڈ ہی نہیں ہوگی تو وہ خریداری نہیں کرے گا. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسٹمر کی جو ایج ہے اور پلیس, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسٹمر اسی بیس پہ خریداری بھی کر سکتا ہے. نیڈ اس کی اسی بیس پہ جنریٹ ہوتی ہے. ایج کیسے, ایک 10 سال کے بچے کی نیڈ الگ ہوتی ہے اور 20 سال کی اور 40 سال کی انسان کی نیڈ الگ ہوں گی. ویسے ہی جو جموں میں ضرورتیں ہیں وہ کشمیر میں ضرورت نہیں ہے پلیس کے حساب سے, جو دہلی میں ضرورت ہے وہ کشمیر میں ضرورت نہیں ہے. پروبیبلی دہلی میں اے سیز ہونے چاہیے, کشمیر میں بہت کم لوگ اے سیز لگاتے ہیں, ایئر کنڈیشنر, کیونکہ یہاں اتنی زیادہ گرمی نہیں رہتی ہے. ود ریسپیکٹ ٹو دس پلیس کے حساب سے بھی نیڈ چینج ہوتی رہتی ہے. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا آئیڈینٹیفائنگ کسٹمر نیڈس, اور دوسرا تھا ہمارا اس کا بیسک کسٹمر نیڈس کیا ہوتی ہے. تو یہ ہمارے دو ٹاپک تھے. کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے رول آف کسٹمر سروس ان ریٹیل, ایلیمنٹس آف کسٹمر سروس اور ایڈوانٹیج آف کسٹمر سروس. ٹھیک ہے. تو آج ہمارا ٹاپک یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. تو کل تک کے لیے اللہ حافظ.